اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فاسق اگر تمہارے پاس آتا ہے جھوٹی خبر لے کر، کوئی بھی خبر لے کر، تم اس کی تحقیق کر لو۔ اس بات سے میں تم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، تم بہت لکی ہو۔ اللہ جانتا ہے، میں اللہ کی قسم بھی کھا سکتا ہوں اس بات پر، تم اتنے خوش قسمت ہو کہ تم جنت میں جانے والی ذات ہو۔ اس سے بڑی بات اور کچھ نہیں کر سکتا میں۔ اور وہ جو مسلمان دوسروں کو مارنا چاہتے ہیں دنیا میں، ان کو مارو ہی مت، ہاتھ اپنے باندھ لو، کسی کو مت مارو، اپنے نفس کو مار لو، صبر کرو، اللہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ 7 جنتیں ہیں، جنت نعیم، جنت ماں، جنت الفردوس جیسی جنتیں، اور تم کو جو ہے دروازوں سے، جنت کے دروازوں سے داخل کرائے گا۔ وہاں رضوان تمہیں خوش آمدید کہے گا۔ میرے بھائی، میں وہ باتیں دے رہا ہوں، میں ایک زمانے میں فلمی دنیا کا دیوانہ تھا، آج بھی میری دیوانگی نہیں گئی۔ کل میں بیمار تھا تو بھی میں تریشول دیکھ رہا تھا۔ 1978 کی مووی ہے، 37 ایئرس پہلے کی۔ امیتابھ بوڑھا ہو گیا آج، اب اس کی ایک نئی فلم آ رہی پیکو میں، آپ دیکھیں گے وہ بیمار ہو گیا، اب جب مرنے والا جیسا ہے۔ میں مرنے والا ہوں، میری حالت ہر دن نئی بیماری سے میرے کو اللہ تعالیٰ جو ہے آگاہ کرا دیتا ہے، یعنی روشناس کرا دیتا ہے، اور ہر نئی بیماری کے ساتھ مجھے آزمانا یا سزا کے طور پہ دیتا ہے، کیونکہ میں دنیا کی زندگی میں بہت گنہگار ہوں۔ میرے کو حماقت نہیں ہے اس بات کی کہ میں نے گناہ کیے، میں اس بات سے ندامت اور پشیمان ہوں کہ میں نے گناہ کر کے توبہ کر لیا اللہ کے پاس۔ میں حج کو گیا، عمرہ کیا، پھر میں نے نمازیں دی اللہ کو پوری زندگی کی، اور پھر میں روزے بھی نہیں چھوڑا، بیچ میں 10 سال چھوڑے تھے، اس کی معافی مانگ لی اللہ سے۔ وہ بھی بیمار ہو گیا تھا، بیماری میرے جو ہے پیچھا نہ چھوڑ رہی۔ اچھا، اب میں نے فاسق والا مثال کیوں دی؟ دیکھو، اگر جھوٹا آدمی خبر لاتا ہے تو تحقیق کر لو۔ یہ بائبل کی تحقیق میں نے 28-29 سال، اب یہ 30واں سال چل رہا میرا امریکہ آ کے، میں جب سے ان کے پیچھے پڑ گیا، میری زندگی کی دوڑ دھوپ میں نے تحقیق لگائی کہ ان کو میں بیٹ کروں، اللہ کی ذات کی، اس کی میں محبت میں کہوں اس بات کو کہ میں ان کو بیٹ کروں۔ یہ بات سے میں نے اتنی تحقیق کی، جب کہ میرے پاس بکس نے، جب کہ میرے پاس جو ہے نالج نے، جب کہ میرے پاس جو ہے کوئی ایجوکیشن نے، جب کہ میرے پاس جو ہے کوئی میں سورسز نے، لیکن میں نے باتیں معلوم کی۔ میرے بھائی دماغ لگا کے سوچو کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں۔ بائبل، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے کہ نہیں دیے؟ سب سے بڑی چیز دینے کی وہی تھی ان کی، کیونکہ انسان کیسے زندگی گزارا انہوں نے نہیں دی۔ اس بات سے تم کو سمجھ میں آ جائے گی بات، پھر میں اس بات کو کھولوں گا۔ اگر وہ خدا کے بیٹے ہوتے، خدا کا بیٹا ہوتے، تو خدا ان کو بولتا یہ کتاب دے دو تم۔ اگر وہی خدا ہوتے تو وہ خود کتاب دیتے، جیسے اللہ ہمارا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دلایا، اور جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا، پڑھو اللہ کے حکم سے بول کے دیے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ جو تحقیق کے اعتبار سے جبرائیل علیہ السلام صرف ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے، یہود و نصارہ یا ہندو کے پاس۔ ورنہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام آ کے بولتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آ کے کتاب نہیں دی، یا پھر جو ہے گواہ کے طور پہ عمر رضی اللہ عنہ نہیں رہتے، گواہ کے طور پہ جو ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہو جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اچھا، اب کیا بات خاص بتانا ہے میں اس ویڈیو میں؟ دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیا 100 سال کے بعد میں، یہ 40 لوگ شیطان بن کے ان کو دیے، یا بیچارے صرف یہودیت کو ختم کرنے کے لیے دیے، کیونکہ اللہ کے پہلے بھی کتابیں تھیں، ابراہیم علیہ السلام کے وقت کی، یا پھر نوح علیہ السلام کے وقت کی، یا جاب ایک پیغمبر کا نام ہے جو میں اردو میں نہیں بتا سکتا کون سے پیغمبر ہے، لیکن اس طرح سے وہ اللہ نے توریت، زبور اور انجیل کے علاوہ، قرآن کے علاوہ ذکر کر رہا ہے قرآن میں، تو وہ کتابوں کے، اور پھر توریت، زبور اور انجیل کی جو کہانیاں وہ 100 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کے بعد میں جو سنے تھے، وہ 40 لوگ جو ہے وہ کہانیوں کی، وہ حقیقت کی باتوں کو جو اپنے بزرگوں سے سنا، وہ ان لوگوں نے ایک ایک کر کے 40 لوگوں نے کوٹیشنز کے طور پہ، کوئی جینیسس بنایا تو کوئی جان بنایا تو کوئی لوط بنایا تو کوئی مارک بنایا تو کوئی جو ہے، اس طرح سے ان لوگ کیا کرے، ایک بکس بنا کے ایک کتاب کو مکمل کرے، اسی کا نام بائبل ہے۔ اچھا، اب دیکھو، بائبل اگر سے دی جاتی عیسیٰ علیہ السلام،
تو عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑے پہلا کام کیا تھا کہ دنیا کے اندر زوراسترین آگ پرست بہت مشہور تھے، جب دھوم مچا رہے تھے زوراسترینس، وہ آج ختم ہے، 100 لاکھ میں نے گنتی میں نہیں ہے جیسا ہے اب ان کا پاپولیشن، ان کا جو اب موجود ہے وہ فالو کرنے والے زوراسترین آگ پرست گنتی میں ہے. یہ باتیں تم کو کوئی اسکالر نہیں دے گا. میں اس واسطے دے رہا ہوں، میں نے ان کی دیوانگی میں گزارا، میں نے وقت ان کو میں بیٹ کروں کرسچنوں کو. الحمدللہ میں نے وہ ساری باتیں تیری میرے یوٹیوب پر بھی ہے، فیمس بھی نہیں ہوں گے کیونکہ وہ لوگ بھی یہود و نصارہ ہے، وہ اسلام کو جا بجا جانے نہیں دیں گے، وہ لوگ وہ فیمس نہیں ہونے دیں گے. میرے جہاں کا وہاں جو ہے روکنے کی بھی کوشش کریں گے، میرے ویڈیوز کو ایک دراڑ یا دیوار بنائیں گے وہ لوگ. اس واسطے 4 سال سے میں بنا رہا ہوں، لوگوں میں ابھی بات وہ نہیں پہنچی. شکر ہے اللہ کا کہ 200-250 سے زیادہ لوگ میرے ویڈیو کو شیئر کر کے دوسری جگہ بھی ڈالیں. اللہ ان کو اس کا جزا دے. میرے کو نہیں چاہیے کچھ، میرے کو اللہ سے بہت کچھ مل گیا، میرے کو جنت مل گئی، میرے بھائیوں کو بھی جنت مل رہی. اس واسطے میں نوجوانوں کو جگانا چاہتا ہوں، دنیا کی محبت چھوڑ دو. اب دیکھو زوراسترین دنیا میں موجود نہیں ہے، چند ہی رہ گئے. اس وقت زبردست تھی. اسی وقت میں بدھزم بھی زبردست تھا. 2500 سال پہلے آیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آیا تھا، وہ 500 سال پہلے. وہ بھی ابھی 4 لاکھ کے قریب رہ گئے، یا اس سے بھی ایک 4 لاکھ یا میں 40 لاکھ کچھ رہ گئے دنیا کے اندر. اور پھر یہودی بھی جب موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے یہودیوں کو بتانے کہ دیکھو اللہ کتابیں دیا تھا، تم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے، یہ بتانے آئے تھے جوشوں کو. تو جیوش بھی آج 29 ملین کچھ رہ گئے، جو 29 ملین کا تم سمجھو ایک 2 کروڑ یا ایسا کچھ ہے، 3 کروڑ کے قریب سمجھو. پھر ہندوازم جو ڈٹا ہوا گڑا ہوا تھا، ہندوستان، ملیشیا، انڈونیشیا، برما، مالدیپ، سری لنکا، آپ کو جو ہے میں نیپال اور وہاں کے جو ہے چھوٹے چھوٹے بھوٹان، ایسے جو رقبے میں چائنا تک پھیلا ہوا تھا، اس کو اسلام توڑ دیا، کمزور پڑھا دیا، کمزور پڑ گئے ہندو وہ ایریا میں. اب صرف 1 بلین رہ گئے، وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ جب دنیا گھوم رہے ہو لوگ بھی، کوئی بھی جو ہے ہندوازم نظر نہیں آئے گا، کوئی نشانی نہیں ملے گی 210 ممالک یا 200 ممالک میں. تو خود بخود جو ہے یہ بات غلط ہے، اور گارڈ نظر نہیں آنے والا یہ حقیقت ہے بول کے خود بخود کھلے گی دنیا میں. ان کے آلریڈی اللہ نے ان کو توڑ دیا کبھی کی. تو اس وقت میں بدھزم تھا، ہندوازم تھا، پھر زوراسترینس تھے، آگ پرست تھے، پھر جوئش تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہیں ختم کیا، اور نہیں ختم ہونے والا ہو. اس واسطے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ تبلیغ کی نے میں گاڈ کا بیٹا ہوں، میں خدا ہوں بول کے نہیں. اگر ہوتے تو پوری دنیا پہ ایک ہی وقت میں آن کی آن جو ہے ایک ہی بات چلتی کہ جیسس از اے گاڈ، جیسس از اے سن بول کے. وہ بات غلط تھی. اس بات انسان نے تحقیق کے اعتبار سے انکار کیا. ان کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے. اچھا ابراہیم علیہ السلام آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام انسانوں کو بولتے کہ دیکھو میں تمہارے گناہ لے لیا. موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو میں تمہارے گناہ لے لیا بولتا تھا. ایک دم سسٹم کیسا بدلا، میں تمہارے گناہ لے لیا. یہ تم کو بیوقوف بنانا چاہ رہے لوگ. گاڈ تم سے محبت کرتا، یہ بھی بیوقوف بنانا چاہ. گاڈ اگر محبت کرتا تو تم سوچو 2000 سال کے اندر ہندو بھی مر رہا، بدھسٹ بھی مر رہا، جوئش بھی مر رہا، اور جو ہے دوسرا اور کوئی جو ہے زوراسترین بھی مر رہا، اور وہ ختم بھی ہو رہے. تو ان تک وہ بات کیوں نہیں گئی تھی؟ سوچو، دماغ لگاؤ. میں وہ تاریخ دے رہا ہوں تم کو جنت ملے گی. میں تم کو وہ کرنسی دے رہا ہوں جو نہیں ختم ہونے والی، وہ بینک دے رہا ہوں جو نہیں ختم ہونے والی، وہ تمہارے کو ہوس کی دیوانگی، جو سیکس کی دیوانگی، وہ بھی نہیں ختم ہوگی. اتنے حوریں ملیں گی تم کو وہاں، اور وہ بھوک تمہاری مٹے گی جو شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی. اللہ تعالیٰ تمہارے کو بھنا ہوا جو ہے کباب اور شباب اور جو ہے پرندے سے، ہر چیز سے تم کو جو ہے وہاں پر جو ہے پیٹ بھر جیسی جو ہے تمہاری انہیں پوری حاجتیں، پوری ضرورتیں، تمہاری پوری جو ہے راحتیں دے گا. ایسی جگہ بتا رہا ہوں میں تم کو فری میں بتا رہا ہوں. اس واسطے کہ میرے کو فری میں مل گئی جنت اللہ کی طرف سے. میں محنت کر رہا ہوں، میرے اللہ کی محنت. میں کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑتا. کل میری حالت بہت بری تھی، ہر نماز ایک فرض بھی نہیں پڑھا، موشن آنے لگا تھا، مگر پھر بھی میں نے پورے نماز دے دیا. میری زندگی کوئی نماز میں نے ناغہ نہیں کی.
پوری نمازیں ادا کر چکا ہوں قضائے عمری کے حساب سے. ہاں البتہ میں نے شاید روزوں میں کمی کر دی. میرے 50+ کے اندر ایک 10 سال کے روزے نہیں ملیں گے اللہ کو، مگر اس کی معافی مانگ لی میں نے. اللہ سے معافی مانگ لے سکتے ہیں. اللہ سے توبہ کر کے پھر سے نئی زندگی شروع کر لو میرے نوجوانوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں زندگی اتنی تیز جانے والی ہے. میں 30 سال آج کو 29 سال 4 مہینے کچھ ہو گیا میں اس ملک میں آ کے 1986 میں آیا تھا. زندگی کل کی بات جیسا دکھ رہا ہے امریکہ میں. آج بھی میں اپنے آپ کو بعض وقت یہاں اجنبی اور نیا اور ایک جو ہے دوسرے ملک سے آیا جیسا تصور سے جیتا ہوں. اس کی کوئی حقیقت نہیں امریکہ کی بھی. ان کے پاس دیکھو ذاکر نائک سے لوگ بائبل کی بات کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہتے ہیں کرسچنز، اور ذاکر نائک کتنے کی غلطیاں نکالے وہ جو بائبل پڑھنے والے، اور انہوں نے درست کیا. اسی طرح احمد دیداج، جمال بدوی، شبیر علی، یہ سارے ہمارے مسلمان. مگر میں ان سے کہتا ہوں بھائی ان کے پاس یہ اوریجنل ہے ہی نہیں روپیہ امریکہ کا. کیا یہاں کا دکاندار لے گا؟ دکاندار کہے گا مجھے اصلی دو، تم بھی اصلی بولو. اگر وہ ڈیبیٹ کرنے آتے ہو کہ کہاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ورڈز بائبل میں، بائبل ہی نہیں ہوتی، انہوں نے دیا ہی نہیں، تو پھر بات کیسے کروں؟ تجھ سے پوچھو. اس سے پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے تمہارے گناہ نہیں لیے. اس سے پتہ چل جائے گا کہ جو ہے میں تمہارا وے آف لائف نہیں ہوں. اس واسطے کہ وہ صرف اسرائیل کے لیے آئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے وے آف لائف نہیں بولے. میں تمہارے لیے جو سالویشن ہوں نہیں بولے. وہ وہاں سے پتہ چل جائے گا. اگر بائبل تم چھین لو گے تو تم کو پتہ چلے گا، بائبل کی بات نہیں کرو گے تو تم کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شادی بھی نہیں کیے، بچے بھی نہیں کیے، انہوں زندگی کا پورا مکمل ضابطہ بھی نہیں دیے انسان کو کیسے جینا ہے. اور وہ جو ہے نہ تو پیگنس کو ختم کر سکے، نہ زوراسٹرینس کو ختم کر سکے، نہ ہندو کو ختم کر سکے، نہ جوئشزم کو ختم. میرے مسلمانوں ایسی طاقت والی باتیں میں تمہیں دے رہا ہوں جو تم مضبوط ہو جاؤ گے ایمان سے. ایمان کی حرارت کو بڑھا لو. انسان کا بینک بیلنس بڑھانے کی دیوانگی میں ہوتا ہے، آخرت کے بینک بیلنس کو بڑھاؤ. انسان کی دیوانگی یہ ہوتی ہے کہ عورت میرے گرویدار ہے. میں تم کو بتا رہا ہوں تمہارے لیے انتظار کر رہی حور ماں، آسمانوں سے تمہیں دیکھ رہی ہے، کہہ رہی آجا اے انسان، یہ گندی زندگی چھوڑ دے، گندی فلمیں چھوڑ دے، گندی باتوں میں وقت مت لگا، آجا تو میں تیرا انتظار کر رہی ہوں. خوبصورت حوریں، خالی اس کا ناخن اگر آسمان سے زمین پہ گر جائے پوری دنیا روشن ہو جائے. میرے مسلمان میں ایسی باتیں دے رہا ہوں، اللہ کرے کہ تم سمجھو. عیسیٰ علیہ السلام نے بک ہی نہیں دی، بتا دو بس